حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے میرا جہاد میں مقابلہ ہوا ایک مجوسی کے ساتھ. مجوسی کسے کہتے ہیں؟ جو سورج کی پوجا کرنے والا ہے. فرمایا اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا, میں اس کے ساتھ جنگ کرتا رہا. نماز کا ٹائم بیچ میں آ گیا. میں نے مجوسی سے کہا, میں نے کہا رک جا, میرا وقت آ گیا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کا. میرے سے وعدہ کر, جب تک میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں, نماز میں ہوں, تو میرے پر وار نہیں کرے گا. اس نے کہا وعدہ ہے میں تیرے اوپر کوئی وار نہیں کروں گا, تو اپنے رب کی کر لے عبادت. کہتے ہیں میں بے خوف و خطر ہو کے عبادت میں مصروف رہا. میں نے نماز پڑھ لی تسلی کے ساتھ. پھر میں نے تلوار تیر کمان اٹھایا. میں نے کہا ابا, فرمایا ہمارے ہاں لڑائی ہوتی رہی حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کا وقت آ گیا. اس نے کہا بھائی بات سن مسلم, اب میری باری ہے. میں چونکہ سورج کی پوجا کرنے والا ہوں, جب تیری نماز کا وقت تھا میں نے وعدے کے مطابق تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اب وقت ہے میری عبادت کا کہ میں سورج کی پوجا کرتا ہوں. اب تو وعدہ کر کے تو مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے کہا میرا تیرے سے وعدہ ہے میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. فرماتے میں بیٹھ گیا پیچھے. جب اس نے سورج کی پوجا شروع کی تو میری غیرت ایمانی نے جوش مارا. میں نے کہا اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتا ہے. میرا دل چاہا تلوار اٹھا اس کی گردن کو تن سے اڑا دے, یہ مشرک ہے, شرک کر رہا ہے. فرماتے میں ایسے تلوار اٹھا کے جب اس کے قریب آیا مجھے عاطف غیبی سے آواز آئی اوفو بالعقود, اے مسلمان جو وعدہ کیا پورا کر. مجھے غیب سے صدا آئی وعدہ نہ توڑ, شرک کر رہا ہے اس کا معاملہ ہے, تو دیکھ تو نے وعدہ کیا پورا کر. فرماتے میں تلوار لے کر پیچھے مڑ گیا, بیٹھ گیا. وہ جب اپنی پوجا پاٹ سے فارغ ہوا تو اس نے کہا بتایا عبداللہ ابن مبارک تو مجھ پر تلوار لے کے سوتنے والا تھا, پیچھے کیسے ہٹ گیا, واپس کیوں گیا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے کہا کہ جب تو نے سورج کو سجدہ کیا میری غیرت ایمانی نے جوش مارا. میں نے کہا مشرک ہے, شرک کر رہا, وعدہ چھوڑ اس کی گردن اتار. فرماتے میرے رب کی طرف سے آواز آئی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے اوفو بالعقود, وعدہ کر لو تو پورا کرو. میں نے تلوار روک دی. اس نے کہا تمہارا رب کتنا کمال کا ہے, تمہارا رب کتنا اعلیٰ ہے, وعدوں کو کتنا نبھانے والا ہے اور تمہیں وعدے نبھانے کی کتنی درس دیتا ہے. اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. کہنے لگا تیرے میرے بیچ میں لڑائی تو یہ تھی نا کہ میں تیرے رب کا منکر تھا, اب تیرا رب بھی وہی ہے میرا رب بھی وہی ہے. علماء فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب تم وعدہ نبھاتے ہو اس کی برکت یہ ہے کہ سامنے والا بے ایمان بھی ایمان والا ہو جایا کرتا ہے. تو وعدہ نبھایا کرو. وعدے کرنے کے بعد ایسے بھول نہ جایا کرو کہ ہوا میں اڑا دیا بس یہ ایکڑی کوئی گل سی نا, بڑی بات ہے. دین کو پڑھ کے دیکھے قرآن و حدیث کو, اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. تاریخ میں ملتا ہے حجاج بن یوسف بہت بڑا سخت گیر تھا اور اس نے کئی صحابہ کرام کا قتل کروایا ہے. ایک بندے کو اس نے پکڑ کے کسی معاملے میں کہتا ہے کہ میں تیری گردن اتار دوں, مار دوں گا, تیری کو آخری تمنا ہے تو بتا. اس نے کہا میرے پاس ایک بندے کی امانت ہے, مجھے اتنی مہلت دے کہ میں وہ امانت اس کو لوٹا کے واپس آ جاؤں. حجاج بن یوسف نے کہا کہ تو واپس آئے گا, اس کی دلیل کیا ہے؟ تجھے میں جانے دوں, تو آئے نا, کوئی ضامن دے کے جا, ضمانتی دے کے جا. اس نے کہا اچھا پھر مجھے ضمانتی ڈھونڈنے دے. اس نے کہا ڈھونڈ لے. وہ شہر میں سپاہیوں کے ساتھ پھرا ضمانتی ڈھونڈنے کے لیے. ایک بندے کے پاس گیا, کہتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الکریم. مانا کیا ہے عبد الکریم کا؟ کرم کرنے والے کا بندہ. اس نے کہا تیرا نام اگر عبد الکریم ہے تو لگتا ہے کہ اس کریم کے نام کی صفت بھی تیرے اندر پھر پائی جاتی ہوگی. کہتا بول معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا حاکم حجاج بن یوسف مجھے قتل کرنے کا آرڈر دے رہا ہے اور اس نے کہا ہے تیری کو تمنا, تو میں نے کہا فلاں بندے کی امانت ہے میرے پاس, میں امانت دے کے واپس آ جاؤں گا. اس نے کہا ضمانتی دے کر جا. تو میں ضمانتی ڈھونڈ رہا ہوں, اگر میں نہ آیا تو تیری گردن وہ اتار دے گا, یہ ضمانت کو پیسوں کی تو ہے نہیں. تو اس نے کہا تو میرے پاس ہی کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا تیرا نام جب میں نے پوچھا نا تو نے کہا عبد الکریم, تو میں نے کہا کریم کا کوئی تو کرم اس کے اندر ہوگا. اس نے کہا چل میں تیرا ضمانتی بن کے چلتا ہوں. حجاج بن یوسف کے پاس آ گیا. حجاج بن یوسف نے کہا یہ تیرا ضمانتی؟ کہتا جی. اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہتا عبد الکریم. اس نے کہا تجھے تیری زندگی نہیں چاہیے؟ موت سے ہر بندہ ڈرتا مگر تو آ گیا, اگر یہ نہ آیا تو میں تیری گردن اتار دوں گا, تجھے ڈر نہیں لگا؟ اس نے کہا زندگی تو آنی جانی ہے, میں اپنے اس رب کے کریم ہونے کا کچھ تو ثبوت دوں کہ اللہ کے نام کا کوئی تو اثر میرے اندر ہے. میں اپنی زندگی تو آنی جانی شاید آگے تو آگے چلی گئی تو چلی گئی, مگر اللہ کریم ہے, میرا نام عبد الکریم ہے, تو کچھ تو میرے اندر ہونا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر اس کو بٹھا دو ادھر, جا بھائی تو. وہ چلا گیا. مدت کے بعد واپس آیا, جو وقت طے تھا اس سے لیٹ ہو گیا. جب لیٹ ہوا تو حجاج بن یوسف نے جلاد سے کہا اس کو لے جا, اس کی گردن اتار دے. وہ تو نہیں آیا, وہ چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جب وہ اس کی گردن اتارنے والا تھا تو وہ جس نے ضمانت دی تھی وہ پہنچایا.
وہ مالک خود آ گیا جس کی گردن اترنی، تو آ گیا۔ جلاد نے پوچھا جب تو چلا گیا تھا تو تجھے واپس کون سی چیز لے کر آئی؟ جب تو چلا گیا تو جا، اب تو مرنے آ گیا واپس۔ اس نے کہا کب تک زندہ رہ لیتا؟ سوچو نا ذرا، آپ کے لیے میرے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کہا کب تک زندہ رہتا؟ بالآخر موت سر پر کھڑی ہے، سال بعد 2 سال بعد 10 سال بعد مر جاتا۔ رب کی بارگاہ میں جاتا تو میں کیا منہ لے کر جاتا؟ میں وعدہ توڑتا، ناپائیدار زندگی کے لیے میں وعدہ توڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے مرنا ہے، مرنا تو ہے۔ تو میں نے کہا وعدہ تو نبھا کر مروں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا اسے ادھر لاؤ میرے پاس۔ اس نے جب دونوں کی بات کو سنا، تاریخ بتاتی ہے، حجاج بن یوسف نے کہا جاؤ میں نے تم دونوں کو رہا کیا۔ اللہ ہے نا دلوں کو بدلنے والا، اللہ ہے دلوں کو موڑنے والا، دلوں کو پھیرنے والا۔ تو عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کو وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو پھر ہمیں دیندار ہونے کے باوجود نبھانا چاہیے۔ اگر ہم اس کو توڑیں گے تو اللہ رسول کے ہم مجرم ہوں گے اور دین اسلام کے مجرم ہوں گے، اور قیامت والے دن ہمیں اس پر باز پرس ہوگی۔